آئیے ملتے ہیں جمیعت العلماء ہند مدھوبنی کے ضلع صدر مفتی ابوذر قاسمی صاحب سے۔ مفتی صاحب، آپ کا ہندوستانی میڈیا میں استقبال ہے۔ شکریہ جناب۔ مفتی صاحب، ایک سوال ہے، یہ بتائیں آپ کہ ان دنوں نرسنگھانند سرسوتی اسلام اور قرآن نیز پیغمبر اسلام کے سلسلے میں بہت ہی توہین آمیز بیان دے رہا ہے۔ اس کے رد عمل میں مسلمان کافی مشتعل ہے۔ آپ بتائیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ اس کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلے یا پیغمبر اسلام اور اسلام کے بارے میں کوئی اچھا پیغام نکلے تو میرے خیال میں یہ بہت آپ کا خیال ہی درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنہوں نے اپنی ذہن میں گندگی پال رکھی ہے اور اسلام اور قرآن کریم اور پھر پیغمبر اسلام کے بارے میں ان کے ذہنوں میں ظاہر ہے پہلے سے، تو ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلے گی۔ یہ ہر زمانے میں ہوا ہے، لیکن اور مسلمانوں کا مشتعل ہونا بھی لازمی حصہ ہے۔ جب اسلام اور قرآن کریم اور پیغمبر اسلام کے بارے میں زہر افشانی کی جائے گی تو مسلمانوں میں جوش آئے گا اور مسلمان مشتعل ہوں گے، یہ یقینی بات ہے۔ لیکن یہ بات کسی بھی حق کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے کہ کہیں سے نہ کہیں سے ایک ایسے سرفرے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی مخالفت میں اترتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے سلسلے میں تو یہ چیلنج کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پوری دنیا میں ان کے فدائین، ان کے عاشقین، ان کے ماننے والے جتنی تعداد میں، جتنی بڑی تعداد میں، کیا کوئی ایسی ذات ہے ان کے مد مقابل؟ کیا بلکہ ان کے بعد بھی کوئی ایسی ذات ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں جن کے ماننے والے، جن کے عاشقین ہوں؟ بالکل یہ چیلنج وہ قبول اگر کر لے تو دکھلا نہیں سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کی بارے میں جہاں تک بات ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کریم کا تو خود ایک چیلنج ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر یہ قرآن نہیں ہے جس کے بارے میں تم فالتو کی باتیں کرتے ہو تو اس جیسا قرآن لا کے، اس جیسی کتاب تم لا کے دکھلاؤ۔ لیکن میرا ایک کہنا ہے کہ قرآن کریم یہ آسمانی کتاب ہے، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ کروڑوں سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے، اور ہر زمانے میں قرآن کریم کی حفاظت کا کام ہوتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ اگر قرآن کریم کے سلسلے میں کوئی سوال ہے اور کوئی ہے اگر بہادر، تو قرآن جیسی کوئی ایسی کتاب جس میں قرآن کریم میں 6666 آیات ہے، قرآن جیسی کوئی ایسی کتاب جو ان کی نگاہ میں مقدس ہو، دوسری کوئی بھی کتاب، اس کے حرکات، اس کے سکنات کی حفاظت کے ساتھ کوئی بھی ایک کے تعداد حافظوں کی تیار کر دے۔ اگر واقعی قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی کتاب ہے ان کے پاس تو ان کو تو یہ چیلنج کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس کے ذہن میں پاکیزگی ہے تو کوئی ایسی مثال لاوے، کہ کوئی ایسی کتاب لاوے کہ جس کے حافظین بھی ہوں۔ قرآن کریم کے ہر زمانے میں حفاظ کرام ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں کہ ان کو گنتی کے اندر نہیں لایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو بالکل مشتعل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر تمہارے دعوے میں کسی بھی طرح کی قوت ہے اور جان ہے تو تم لاؤ ایسی کتاب کو جس کے مقابلے میں جس کے حافظین ہوں، جن کے حرکات و سکنات کے ساتھ جنہوں نے پوری کتاب کو حفظ کیا ہو۔ مفتی صاحب، آپ جمیعت العلماء ہند سے جڑے ہوئے ہیں، اب یہ بتائیں کہ آپ کی جمعیت نے نرسنگھانند کے خلاف کون سی کارروائی کی؟ جی ماشاء اللہ، ہماری قیادت نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا، عدلیہ میں گئے لوگ، اور کہا گیا کہ اس سے ملک کے امن و امان کو خطرہ ہے، اور اس طرح کی حرکت سے ایک بڑے طبقہ کو بہت قلبی اور ذہنی تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا اس پر قانونی کارروائی ہو، اور ایسے آدمی کو جو شر اگلتا ہے اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اور بھی دوسری تنظیمیں، مسلم پرسنل بورڈ اور دوسری تنظیمیں، نتیجہ یہ کہ حکومت بالکل خاموش ہے، اور یہ حکومت کے شاہ پر کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ حکومت کے شاہ پر ایسی باتیں کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے
हिंदुस्तान का अमन व अमान बिगड़े। एक सवाल है और वो तीखा है, तल्ख सवाल है, कोई है, इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि आपने कहा आप जमीयत से जुड़े हैं और आपके शिकायत के बावजूद गवर्नमेंट ने अब तो कोई कार्रवाई नहीं करी है, लेकिन अगर आप ही अपने फेसबुक के वाल पर, आप मुफ्ती साहब भी आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप जमीयत के सदर भी हैं, अगर आप ही अपने फेसबुक पर अगर अमित शाह के खिलाफ आप कुछ आप लिख दें अगर, तो हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, एकदम तय है। फिर ये बताएं तो फिर मुसलमान की जो नाराजगी है कैसे कम हो पाएगी? मेरे भाई, मुल्क से मोहब्बत है मुसलमानों को। मुसलमान नहीं चाहता है कि मुल्क के अंदर किसी तरह का हंगामा हो और मुल्क को नुकसान पहुँचे, वरना तो आज जैसी अकीदत और मोहब्बत हर एक को अपनी जान से ज़्यादा पैगम्बर इस्लाम से है, क्या नहीं हो जाता। लेकिन मुल्क में किसी तरह का इंतशार ना हो, इसलिए लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और आखिरी हद तक बर्दाश्त करना चाहिए। यकीनन पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी को हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया का मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हरकत की जा रही है, वो अफसोसनाक है। मुल्क की हालत बहुत ही नाजुक है। मौजूदा वक्त में हम सबको अपने वतन को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मुल्क तो हुक्मरान और दस्तूर से चलता है। दोनों में अगर हुक्मरान अगर दस्तूर के साथ मुल्क को चलाएंगे, दोनों के अंदर मुताबिकत है, तो मुल्क अच्छा चलेगा। और मैं आपको बताता हूँ, एक हदीस पाक है, क़ुर्ब क़यामत की एक अलामत बतलाई गई है कि तुम अपने मामलात को नाअहलों के सुपुर्द कर दो तो समझो क़यामत आने वाली है। तो हकीकत यह कि अगर दस्तूर से अलग होकर के मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है, तो ये मुल्क के साथ वफादारी नहीं है। मुल्क तो दस्तूर से चलाएगा। और याद रखिए कि जहाँ कमी बेशी के साथ कमी बेशी के साथ मुल्क चल सकता है, लेकिन जुल्म ज़्यादती के साथ मुल्क नहीं चल सकता है। ये ऐसे ही जुल्म और ज़्यादती के साथ मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कमज़ोर किसान, मजदूर और जो छोटे वर्ग के लोग हैं, वो सारे लोग बेचैनी महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं और उससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो यकीनन जो है हमारे मुल्क का ये वक्त जो है वो बहुत मुफ्ती साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या दस्तूर पर चलने की ठेकेदारी मुसलमानों की ही है? बिल्कुल नहीं। हम तो 15% ज़्यादा से ज़्यादा 15 और 20 के बीच में हम हैं। असल तो अक्सरियत में जो हजरात हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अक़लियत की हिफाजत की पूरी क़ुव्वत के साथ अक़लियत की हिफाजत करे, और अक़लियत के ऊपर अगर जुल्म होता है तो उसकी मुदाफ़अत में अक्सरियत आवे, और दस्तूर की पूरी हिफाजत अक्सरियत के ज़िम्मे है। वरना मुल्क टूटेगा, खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, तो सबसे ज़्यादा तो उन हजरात को होगा जो बड़ी तादाद में है। यह हजरत सबों की ज़िम्मेदारी है, और ज़्यादा ज़िम्मेदारी उनकी है जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जिनके हाथ में अक्सरियत है, क़ुव्वत है, उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। शुक्रिया। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.